کہ لیٹس ناٹ ڈو دس بیکاز ہم پہ پریشر پڑ گیا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. ریاست کو اپنی جو منوانی پڑتی ہے, جو مینوپلی ہوتی ہے وہ وائلنٹ جو اپنا جو ریاست ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے. اینڈ ریاست کو اٹ ہیز ٹو ڈو what it has to do, what it has the mandate to do. تو انشاءاللہ وہ تو ہم ریاست سے ضرور کرائیں گے. ابھی تو کام سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ العزیز. چھوٹی سی میں ایک اس میں چھوٹی سی ایڈیشن کرتا چلوں, پھر میں آپ سے اجازت بھی لوں گا انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ اپنا جو ہے کنٹینیو کریں. آپ ماشاءاللہ ایک نائٹ آؤل ہے اور آپ مجھے پتا ہے کہ کافی لمبی اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بس ایک دو باتیں میں نے ایڈ کرنی تھیں کہ ایک تو یہ کہ سرپرائزنگلی ہماری پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں, خاص طور پہ قائد یونیورسٹی, حیرت کی بات ہے اتنے بڑے رقبے کے اوپر یہ یونیورسٹی ہے, اور اٹ وڈ بی یعنی ون آف دا لارجسٹ اف ناٹ دی لارجسٹ یونیورسٹی ان پاکستان ود ریگارڈس ٹو کیمپس سائز. ہیوج کیمپس سائز ہے, اور وہاں پر کوئی جامع مسجد نہیں ہے, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. جی, وہاں پہ کوئی جامع مسجد نہیں ہے, اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ کوئی جامع مسجد کا پراپر سیٹ اپ نہیں ہے. اچھا, اس کے برعکس دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب وہاں پہ جو عینی شاہد کچھ موجود تھے, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب وہاں پر یہ سارا کچھ معاملہ چل رہا تھا اور لاؤڈ میوزک پلے کر رہا تھا, تو اس ٹائم پہ اذان کی آواز آ رہی تھی کہیں سے, اور وہ جو اذان کی آواز آ رہی تھی تو کسی نے چھت کے اوپر کسی چڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ نے زور زور سے آوازیں لگائیں کہ اذان ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے. تو میوزک کے بارے میں کہا کہ اس کو ذرا بند کیا جائے. تو ایک اسٹوڈنٹ وہاں پہ جو موجود تھا, جو کہ اس ساؤنڈ سسٹم کے پاس تھا, اس نے کہا اچھا اذان ہو رہی ہے, بجائے آواز بند کرنے کے اس نے آواز اور اونچی کر دی کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ تو کم نہیں ہوگا, البتہ آپ کی اذان کی آواز کو ہم دبا دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی عجیب تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے, فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے, کسی کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے, لیکن کئی اسٹوڈنٹس نے یہ بتایا کہ جو اس کا حصہ نہیں تھے, جو بڑے اطمینان سے اور بڑے اہتمام سے اس پورے ایونٹ کے سائڈ سے نکلنا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہتے, ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, ان پر بھی خاص طور پر رنگ پھینکا گیا, ان پر بھی پانی پھینکا گیا, اور ان کو چیس کر کر کے ان پہ پھینکا گیا. تو اب کہاں گیا آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن کہ ایک بندہ اس میں نہیں آپ کے ساتھ انوالو ہونا چاہ رہا, تو آپ کیوں اس کو اس طرح سے انوالو کرو, جبکہ وہ ایکچولی اس ٹائم پہ کچھ اسٹوڈنٹس نماز پڑھنے جا رہے تھے, اور ان کو وہ لوگ جب نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ان کو اس طرح سے انٹرپٹ کیا گیا, روکا گیا, اور ان کے اوپر یہ چھڑکاؤ کیا گیا, چیزیں پھینکی گئیں. اور پھر سب سے جو ورسٹ چیز ہے وہ ابھی تک میں نے نہیں بتائی آپ کو, وہ سب سے ورسٹ تو یہ ہے کہ جب وہاں پہ اسٹوڈنٹس میل اور فیمیل آپس میں تھے, پانی بھی پھینکا جا رہا تھا, اور اوبیسلی لوگوں کے کپڑے, لوگوں کی جسم جو ہے اس سے ایکسپوز ہو رہے تھے, کئی وہاں پہ لوگوں کو ہراس کیا گیا, گروپ کیا گیا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک یونیورسٹی کیمپس پر ہو رہی ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی ماں باپ پورے پاکستان میں جو اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں وہ آخر کیوں بھیجتے ہیں؟ کیا وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں پہ علم سیکھنے جا رہے ہیں, تعلیم سیکھنے جا رہے ہیں, وہاں پہ وہ کوئی اچھے انسان, اچھے کردار, اچھے اخلاق والے لوگ بن کے باہر نکلیں گے, وہ لوگ ایجوکیٹڈ ہو کے باہر نکلیں گے, وہ ملک اور قوم کا نام جو ہے بلند کریں گے, ملک اور قوم کا فخر بنیں گے, بجائے اس بات کے الٹا وہاں پہ کوئی بھی جو شخص نکل رہا ہے وہ یا تو خود ہراس ہو کے نکل رہا ہے, ابیوز ہو کے نکل رہا ہے, یا وہ خود دوسروں کی ہراسمنٹ کا حصہ بنا ہوا ہے, اور ایک ایسی چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے نہ تو آئین سے ملتی ہے, نہ آپ کے دین سے ملتی ہے, اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ, دوسرے جو بھی کلچرز ہیں یا دوسرے ریلیجنز ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کے 101 طریقے ہیں. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی, خیر کے معاملات میں تعاون کرو. تو کوئی بھی آپ نے نوبل کاز میں آپ نے کسی کے ساتھ شریک ہونا ہے, کوئی چیریٹیبل کام ہے, ضرور آپ شریک ہوں, آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں, آپ ان کی مدد بھی کریں, خیر کے کاموں میں کریں. لیکن اس طرح کے کاموں میں جہاں پہ آپ نے ایک فحاشی کی فضا کریٹ کرنی ہے اور اپنے جو دین کی آئیڈیالوجی اس سے دور جانا ہے, تو اس میں کوئی تعاون نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور جتنے بھی ہمارے ہائر اپس اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ HEC ہو یا منسٹری آف ایجوکیشن ہو, ان کو دیکھنا چاہیے کہ آخر اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ہمارے ملک اور قوم کو کیا ایکچوئل فائدہ ہو رہا ہے. اگر تو ہو رہا ہے تو وہ بتائیے کہ وہ کیا فائدہ ہے, اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر فرینکلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بند کرنا ہی ہمارے گریٹر انٹرسٹ میں ہوگا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ رائے صاحب, دس از ڈیپلی ڈسٹربنگ کہ اگر اس حد تک بھی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں تو پھر تو مطلب واٹ از دا پوائنٹ. اور پھر یہ ہمارا لبرل میڈیا جو بڑھ چڑھ کے لگا ہوا تھا کہ وہ نہیں ہے تو پتہ نہیں ہندوؤں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. What about the people who were just walking past? What about the people who've been groped? جیسے آپ نے کہا یعنی already یہ پرابلم ہے.
یعنی 1996 کا میں اس دن ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں یہ پرابلم ہے کہ جو سیکچوئل ہراسمنٹ ہوتی ہے ہولی کے ایونٹ پہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ کتنی خطرناک ہے. اور دوبارہ سے سوری 1996 کا نہیں، آئی تھنک 2021 کا تھا، جس میں 1996 کی ایک اسٹڈی کا حوالہ موجود تھا کہ کب سے یہ کام چلا رہا ہے اور ایئر آن ایئر بیسس پہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو already it's a problem and it should not be a problem but it is. تو وہ آپ پاکستان میں زبردستی کیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ مطلب جب اس طرح کی آپ اوپن پرووکیشن کریں گے، اور ابھی تک دیکھ لیں کہ کسی آدمی نے اس پہ کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا، یعنی کہ آپ کی طرف سے قانون کو ہاتھ میں لیا گیا لیکن اس کے جواب میں کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا. جو احتجاج کیا گیا وہ سارے کا سارا قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کیا گیا. تو ابھی بھی ایکسٹریمسٹ آپ نہیں ہم ہیں. How about that? How about that? I've just no idea who are these people. اچھا ابھی آج تو جو ہے وہ مہربانیوں کی بارش ہوتی جا رہی ہے. مفتی یاسر ندیم الوایی صاحب بھی تشریف لائے. واہ 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 واہ. مفتی صاحب میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے to come and join us as a speaker. It'd be amazing, sir. It would be amazing to have you on board. تو یہ سچویشن ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں یعنی کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ہندوازم کس طرح سے ان کو اس ریلیجن کو ابیوز کیا گیا LGBTQ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور کس طرح سے وہ مسلمان جو اس کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں زبردستی ان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، ان پہ رنگ پھینکے جا رہے ہیں، پانی پھینکے جا رہے ہیں، سیکچولی ہراس کیا جا رہا ہے خواتین کو. And somehow we are the violent people and they are not the violent people. I have just no idea. مفتی صاحب السلام علیکم سر، ویلکم آن بورڈ. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ. کچھ پتا چلا آپ کو کیا ہو رہا ہے ہمارے وطن میں؟ جی ہاں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. اور دیکھیں ڈالنے والے کون ہیں؟ جن کو ریلیجن اچھا ہی نہیں لگتا. جی 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 جو کہتے ہیں کہ سارے ریلیجنز ایول ہے، لیکن اپنے ایول یعنی کہ LGBTQ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ایک ریلیجن کو ابیوز کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے. یہ بات عجیب ہے کہ یعنی ابھی تک وہاں کے جو لبرلز ہیں، یعنی دیسی لبرلز انڈیا پاکستان کے، یہ لوگ متاثر ہوتے تھے ویسٹرن کلچر سے، لیکن اب پاکستان میں جو لبرل ہیں وہ ہندو انڈین کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں. اس پر بڑی حیرت ہے کہ بھائی اگر کسی دوسرے کی نقل کرنی ہے تو وہ کرو نا جو کچھ دوسرے کسی یعنی کچھ غنیمت ہو. یہاں تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس طرح سے بگڑا ہوا ہے کہ اس دفعہ تو ہمارے بہت سے جو لیڈر ہیں ہندو کمیونٹی کے، انہوں نے بھی اس چیز کا برا منایا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. بلکہ ابھی ایک انڈیا سے ایک صاحب آئے تھے، شیڈو آئی تھنک ان کا نام تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ LGBTQ کے جو رنگ ہیں یہ ہولی کے رنگوں میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان کو گھسنے نہیں دیں گے. سو ہی واز ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. میں نے کہا اس چیز پہ میں اور آپ ایک پیج پہ ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ جن کے پیچھے چھپ رہے ہیں ان سے تو پوچھ لو، وہ آپ کو ڈس اون کر رہے ہیں، اور آپ بھی جب یہ پرائڈ منتھ ختم ہوتا ہے تو آپ بھی ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ سارے مذہب جو ہیں وہ خراب ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر کسی نہ کسی مذہب کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی دیکھ لیں آپ کے وہ جو گرین فک کیا نام ہے، ویجیٹیرین قربانی جو دی جا رہی ہے وہ پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہے. نہیں، آپ یہ بتائیں گے کیا پاکستان میں یا اس کے علاوہ دیگر مسلم ممالک میں، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس مہینے میں جس کو سو کالڈ پرائڈ منتھ کہا جاتا ہے، کیا رینبو فلیگز کہیں جلائے گئے یا نہیں جلائے گئے؟ پاکستان میں ابھی رینبو فلیگز کی اتنی پرومیننس نہیں ہے کہ اس کو اس حد تک ریزسٹ کیا جائے کہ اس کو جلایا جائے. کہیں کوئی انڈیویجول واقعہ ہوا ہو آگے پیچھے تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا. نہیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے ملکوں کے جو جب احتجاج ہوتا ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف، مثلا فرانس کے خلاف احتجاج ہوا تھا تو فرانس کا جو جھنڈے ونڈے ہیں وہ جلائے گئے. یہ ایک علامتی احتجاج ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے کہ ہم اس نظریے کو یا اس رویے کو نہ صرف یہ کہ مسترد کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے مخالف ہیں. تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ پوری دنیا میں میسج جائے کہ مسلمان اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ہوگا نہیں. میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی ہماری ایوری ڈے سوشل لائف میں رینبو فلیگ کو اتنا یہ آیا ہی نہیں ہے
کہ لوگ اس کو اتنا سیریس لیں کہ ریزسٹنس اس لیول پہ جائے کہ اس کو جلا کے لوگ احتجاج کریں. لوگ اس کو گھسنے نہیں دیتے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی عمرے پہ گیا تو وہاں پہ ایک صاحب ریمبو فلیگ جو ہے انہوں نے وہ بیگ جو ہے انہوں نے وہ اٹھایا ہوا, وہ جا رہے ہیں. تو کسی نے ان کو بتایا کہ پوچھا کہ تمہیں پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ کہنے لگے نہیں بیگ ہے, بڑا اچھا رنگ ہے. جب انہوں نے بتایا تو وہ استغفر اللہ کر کے پھینک کے نہیں, یہ کیا بدتمیزی ہے. یعنی اتنی سادگی ہے کہیں کہ لوگ ابھی جو ہے اگر کہیں استعمال کرتے بھی ہیں تو وہ اس طرح سے کوئی ایسا ان میں, یہ ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے پاکستان کی سو کولڈ, یہ کوشش کر رہی ہے اس کو نارملائز کرنے کی, لیکن وہ جس برے طریقے سے بیک فٹ پہ گئے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ بہت زیادہ ان کو میڈیا نے فیم دیا, پرومنس دیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک کر کے جس طرح سے وہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ ڈیبنک ہو رہے ہیں, شریعت کے اعتبار سے ڈیبنک ہو رہے ہیں, کبھی سائنس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی تصوف کے پیچھے, کبھی کوئی ایک دو فتوے کہیں سے دنیا سے پکڑے گا بھی اس کے پیچھے, تو ایک ایک کر کے ڈیبنک ہوتے رہتے ہیں. تو چونکہ ان کی پبلک میں سے نہیں ہے, اور وہی یہ الگا جو بدنام زمانہ تنظیم ہے ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے, انٹرنیشنل لیسبین اینڈ گے ایسوسی ایشن, اس کا جو پاکستان چیپٹر ہے اس کی رپورٹ نومبر 2021 کی, جس نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے والی جتنی تنظیمیں ہیں یہ عورت مارچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور یہ کہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر وہ لوگ کھل کے کام نہیں کر سکتے تو یہ ٹرانسجینڈر رائٹس کی آڑ میں اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن یہ دونوں ہی چیزیں پاکستان میں بروٹلی ڈیبنک ہو گئی ہیں. نہ عورت مارچ کیچ آن کر سکا, ہر سال ان کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے, اور نہ ہی ٹرانسجینڈر موومنٹ جو ہے ان کو کوئی میننگ فل, ان کو کوئی قدم ان کے جم سکے. اس وجہ سے یہ پاکستان میں عام ہوئی نہیں ہے الحمدللہ, اور ہوگی الحمدللہ. ویسے بھی پوری دنیا میں ایل جی بی ٹی رائٹس اور جو فیمنسٹ رائٹس ہیں وہ دونوں شانہ بشانہ ہی چلتے ہیں. خصوصاً فیمنزم کی تھرڈ ویو سے ایل جی بی ٹی کو اڈاپٹ کر لیا گیا تھا, اور یہ یعنی فیمنسٹ نے یا فیمنزم نے اس کو اپنا ایجنڈا مان لیا تھا. اب جہاں پر بھی عورتوں کے حقوق کی باتوں کے ساتھ میں ایل جی بی ٹی ضرور چلیں گے, اور دونوں کا مفاد اس سے وابستہ ہے, اگرچہ دونوں کے نظریات بالکل اپوزٹ ہیں. بالکل جی ہاں, بالکل اپوزٹ ہیں. اور اس میں ایک بڑے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں ایل جی بی ٹی کیو کی, ابھی میری ایک ڈبیٹ ہوئی تھی, ہمارے ایک ایکٹیوسٹ ہیں شہزادی رائے کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں, جی انہوں نے ڈبیٹ میں غلطی سے ایکسپٹ کر دیا کہ یہ جو ایل جی بی ٹی کیو ہے اس میں ٹی ہم ہی ہے نا, ٹرانسجینڈر ہیں. تو جب میں نے ان کو یاد دلایا کہ حضور ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ مس فائر ہو گیا ہے. لیکن اس میں جو پرابلم ہے, بڑی دلچسپ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر موومنٹ کو اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں ایز پارٹ آف ایل جی بی ٹی, اور آپ ہیں فیمنسٹ, تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی مرد عورت بن کے آپ کے سپورٹس کے ایونٹ میں آ سکتا ہے, جیسے بھی ریکارڈ پہ ریکارڈ یہ توڑے جا رہے ہیں. تو پھر ہو تو یہ رہا ہے کہ آپ کی فیمنزم کی موومنٹ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم نے مردوں کے سامنے سبمیشن نہیں شو کرنی ہے, سبمٹ نہیں ہونا ہے. لیکن جب آپ نے مردوں کو عورت تقسیم کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی ایک پرٹیکولر نیش آپ نے ایکسپٹ کر لی ہے جن کے سامنے آپ نے خود کو سبمٹ کرنا ہے, بھلے وہ ریسلنگ کا رنگ ہو, وہ ایم ایم اے کا رنگ ہو, وہ سوئمنگ کا کمپٹیشن ہو, یا رننگ کا کمپٹیشن ہو. یو آر سبمٹنگ ٹو دیز مین ہو آر بایولوجیکلی مین بٹ یو ہیو ایکسپٹڈ دیم ایز وومن. تو آپ کا سارا سٹانس گیا کہاں پہ؟ پھر سبمیشن تو مردوں کی آپ کر رہے ہیں. پھر ایک بڑا اس میں جو ہے وہ ایک بڑا لطیف پہلو ہے جو بھی لیکن کو سمجھ نہیں آیا. جی ہاں بالکل, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. آپ مصروفیت آپ کی اب سنڈے کی اسٹریم آپ کی دوبارہ بحال ہو گئی ہے یا ابھی آپ انسیڈنٹلی کر رہے ہیں کبھی؟ نہیں سنڈے کی چل رہی ہے, بس یہ کہ بعض مرتبہ اسفار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی قضا کرنی پڑتی ہے ویک ڈیز میں. چلے وہ اللہ تعالیٰ آپ جی کو خوش رکھے. تو چلے, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم, آپ نے اسٹیج دیا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ تشریف لائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بھائی, آج میں معذرت چاہوں گا ساتھ جو ہمارے جنہوں نے اپنا مائک ریکویسٹ کیا ہوا ہے, عامر بلوچ ہیں, شجاع احمد ہیں, نان کسٹم ہیں. I'll get to you guys in a minute. Actually مفتی یاسر صاحب, ضیاء صاحب, یہ انٹلیکچوئل پاور ہاؤسز ہیں, اینڈ آف کورس they always take precedence. شاہ صاحب یہ کیا ہوا؟ اینجل فرام اسکائی صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے مائک کہ میری آنکھیں دھوکہ جی, آسمانی
آسمانی فرشتے صاحب نے کیا ہے. میں اس سے پہلے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو جائے میں ان کو پہلے میں آن لائن دیتا ہوں. میں باقی بھائیوں سے معذرت جہاں میں آپ کو لیتا ہوں, لیکن سر یہ انسلٹ یا رسپیکٹ؟ نہیں لیکن آئیے جی, آسمانی فرشتے صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی جناب. ہلو جی, آپ سن سکتے ہیں؟ جی اب آپ کیا؟ السلام علیکم. جی اب سن سکتا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو مفتی صاحب چلے ہوتے تو انہیں بھی میں السلام علیکم کہہ دیتا, کبھی ان سے بات نہیں ہوئی زندگی میں. چلیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اگر پھر انہوں نے سنی تو آپ کی باتوں تک پہنچ جائے گی. چلیں ٹھیک ہے سر, میں سن رہا تھا, میں ذرا کافی بیزی تھا, چلے تھوڑا سا ٹائم میں نے نکالا ہے. تو آپ نے جو لوگ مجھ سے پہلے جنہوں نے ریکویسٹ کر رکھی ہے ان کا تو حق مارا گیا. نہیں وہ بڑے اچھے بھائی ہیں, آپ کو سننے کے لیے وہ اپنا ٹائم دے دیں گے. اچھا نہیں سر, میں بالکل سرے سے ہی اختلاف کروں گا. کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کروں. یا جو ہولی کی آپ نے بات کی ہے نا, قائد اعظم یونیورسٹی کی, میں بھی وہیں کا ہی گریجویٹ ہوں. چلے اب تو میں پاکستان میں نہیں رہتا, پاکستان سے باہر ہی رہتا ہوں. دیکھیے یونیورسٹیوں کا آزاد خیال ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, خصوصاً جو ریسرچ ادارے ہوتے ہیں نا, پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, آپ ہماری یونیورسٹیاں آپ خود دیکھیں کہ یہ کسی رینکنگ میں آتی ہیں, ورلڈ رینکنگ میں کبھی آتی ہیں, کسی جگہ فال ہوتی ہیں, کسی بھی جگہ پہ فال نہیں ہوتی ہیں. اور ایک اور بات دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں نا رنگوں کا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس کا شرک سے ساتھ تعلق کیا ہے. وہ آئے تھے پہلے, ایک شیڈو آئے تھے, ان کو میں نے تھوڑا سا سنا, یا پھر وہ پاک پنجابی تھے, وہ کچھ مجھے ذرا سینسیبل لگے ہیں. رنگ دیکھیے, ہماری خواتین ہیں یا ہمارے وہ ایک ان کے آپ ڈریس دیکھیں, وہ دوپٹہ پہنتی ہیں. اب دوپٹہ جو ہے یہ ہندوستان میں بھی پہنا جاتا ہے, یہ کوئی عربی ڈریس تو ہے نہیں سرے سے. اب آج آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ ایک کلچرل ایک طریقے کی ایک ایونٹ, میں اس کو ابھی سمجھ رہا ہوں, ایک اور کلچرل ایونٹ ہوتا تھا بسنت کا, یہ لاہور میں منائی جاتی تھی. اب اس وقت بھی لوگ, اب شاید آج کل نہیں منائی جاتی کیونکہ کافی زیادہ اس میں ہم نے دیکھے حادثات ہوتے تھے, کچھ ڈوریں ایسی بنائی گئیں غالباً وہ کسی داتی ہوا کرتی تھی, داتی ڈوریں ہوتی تھیں کہ وہ گلے کے گلے کٹ جایا کرتے تھے. تو اب اس کو بھی جو ہے آپ یہ کہیں کہ وہ بھی نہیں منانی چاہیے, وہ بھی جو ہے ہندوؤں کی رسم ہے. اور اس کے متعلق جب رنگ کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو ہم زردہ کھا رہے ہوتے ہیں, میٹھے چاول اس میں لوگ رنگ ڈال رہے ہوتے ہیں, بریانی میں ہم رنگ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی چیزیں مجھے سینس کی نہیں, یہ کلچرل اس کو آپ نے ایک شرک کے ساتھ جوڑ دیا. تو آپ ذرا تھوڑا سا قائل کریں گے تو کاش میں شروع سے آپ کی یہ اسپیس سن رہا ہوتا. تو بتائیے پلیز. جی اب آپ نے یہ اگزامپل جس لیول کی دی ہے, میں اسی لیول پہ آپ کو رسپونڈ کروں گا, پھر ہم چلیں گے انٹلیکچوئل باتوں کی طرف. دیکھیں ایک انسان ہے, اس کے والد صاحب ہیں, اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں, 2 پاؤں ہوتے ہیں, ایک ناک ہوتا ہے, 2 ہونٹ ہوتے ہیں, آنکھیں ہوتی ہیں, سارا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. اب جو دوسرا کوئی آدمی ہے یا اور کروڑوں مرد ہیں, وہ سب ایسے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سب کو ابو ابو کہنا شروع کر دے, کہ ملتے جلتے ہی ہیں نا, جیسے زردے کے رنگ ہو گئے, ہولی کے رنگ ہو گئے, سارے ملتے جلتے ہیں. کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ جی پتہ نہیں, میں آپ کی بات صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا ہوں. نہیں اب ہماری ڈریسز کو دیکھیے, اب دیکھیے نا ہماری ڈریسنگ کو انڈرسٹینڈ آپ نے کر لیا بڑی میری اچھی طریقے بات سے. سنیے گا نا, اب یہ دیکھیے گا کہ ہماری اپنی ڈریسنگ ہے آج, پھر کل آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ وہ ڈریسنگ جو ہندو پہنتے ہیں وہ اب ہمیں وہ ڈریس نہیں پہننا چاہیے, ہمیں دوپٹہ نہیں لینا چاہیے, ہمیں اسی طریقے سے جو بھائی کہ میں نے آپ سے عرض کیا عربی نا, جو ہیں وہ ڈریس ارے پہنتے ہیں صاحب وہ ہم نے پہننا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر چیزوں کا ملتا جلتا ہونا, اگر یہ کوئی دلیل ہے کہ جیسے زردے میں ہم کھاتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو دنیا کے سارے مرد ابو جیسے ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ سب کو ابو ابو کہنا شروع کر دے. کوئی ڈفرنس تو ہوگا نا کوئی. کون سا ڈفرنس مجھے یقین مانے میں آپ کو
मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, अपना ये सवाल वापस ले लें। कौन सा सवाल? यही कि कोई डिफरेंस होगा कि आप मुझसे पूछें क्या डिफरेंस होगा। अब बसंत की बात कर ले। अब बसंत जो है अच्छा। कि वो उसका तल्लक जो है वो किससे बनता है? वो ये पाकिस्तानी कोई अच्छा, अब आते हैं संजीदा, या कि वो ये उसका हिंदुस्तान से तल्लक है जी। अच्छा, अब आते हैं संजीदा बातों की तरफ। चले, आपको अभी तक तो अंदाजा हो गया है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि ये इवेंट हिंदुओं ने सेलिब्रेट नहीं किया। हिंदू बहन भाई इसको मार्च में सेलिब्रेट कर चुके हैं, जैसे बाकी सारी दुनिया की हिंदुओं ने किया। 8 मार्च को हुआ था, उन्होंने भी सेलिब्रेट किया। ये 12 जून को अचानक प्राइड मंथ में जो इनको एहसास हुआ कि नहीं नहीं यार, हमने रेनबो फ्लैग तो हम पाकिस्तान में कर नहीं सकते, वो तो कानूनी तौर पे जायज नहीं है, तो चलो ऐसा करते हैं कि हिंदू रिलीजन है उसको अब्यूज करते हैं, उसके पीछे छुप के कहते हैं हम होली मना रहे हैं। और फिर उसमें मैं आपसे जो 3 चीजें मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अभी जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक, बड़े क्रेडिबल आदमी है राजा ज़िया साहब, यहाँ पे बता के गए हैं, पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक स्पेस पे बात बता के गए हैं और ऐनी शाहिदीन के हवाले से बता के गए हैं। 3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि प्राइड की सेलिब्रेशन के लिए हिंदू रिलीजन को अब्यूज करना, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नंबर 2, वो लोग जो इस इवेंट में शामिल नहीं होना चाहते थे उन पे जबरदस्ती रंग फेंकना और रंग वाला पानी फेंकना, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और नंबर 3 ये कि वहां पे जो सेक्सुअल हरासमेंट की गई है, जो ग्रोपिंग की गई है लोगों के कपड़ों में पानी गिरा के, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? कौन सर? नहीं, जबरदस्ती तो आप किसी से के साथ नहीं कर सकते। इसका तो मुझे सिरे से इल्म ही नहीं है कि ये सब कुछ होता रहा है। वो तो 1-2 लोग जो कि यूनिवर्सिटी के थे, जिनको मैंने सुना है, वो तो ये कहते थे कि ये तो हमारे लिए एक फन इवेंट होता था, हम तो भंगड़े डालते थे। अब भंगड़ा जो है ये कल्चर का एक हिस्सा है, ये लोग डालते हैं, ये पंजाब के लोग डालते हैं। और सवाल आपसे ये बात जो है, नहीं, मैंने आपसे 3 सवाल किए हैं, उसकी डिटेल का इतना पता ही नहीं, मैं तो रहता ही नहीं वहां पे। अब उसके मतलब फिर ये तो नहीं हो, ये तो देखे ना, फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि हर वो चीज जो आपके नैरेटिव के हक में जा रही है वो सारा सच हो, और जो उसके खिलाफ जा रही है उसके बारे में आप जानते ही नहीं। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन जो लोग और जो हिंदुइज्म को अब्यूज किया गया है और जो उन्होंने अपना ये होली हिंदुओं ने नहीं मनाई, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। मनाने वाली तंजीम तो आपको पता है कि वो तो सेकुलर सो कॉल्ड मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है कम से कम। तो उन्होंने जो ये हरकत की है हिंदुइज्म के खिलाफ, आप इसको कंडेम करते हैं? पता नहीं, मैं एक और बात मुझे आप बताइएगा काइंडली। एक नहीं, पहले आप मुझे ये वाली बताइएगा, मुझे ये बताइए ना कि इसका तल्लुक कुछ शिर्क से बनता हो। इसका मैं आता हूं, क्योंकि आपने ये कहा था क्योंकि एक ऐसा गुनाह है जो कि कभी बख्शा नहीं जा सकता, और वो है शिर्क का, ठीक है। अब दूसरी नहीं, ये भी गलत है, ये किसने कहा है वो नहीं बख्शा जा सकता? अभी आपकी जो नहीं, आप मैं मुसलमान हूं ना, देखे ना जी, नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसी चीजों को थ्रो करते हुए ना जाए ना, मैं मुसलमान हूं, मेरे रिलीजन को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई अपनी मर्जी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप करता है तो वो तो इट्स गुड, मैं तो समझ रहा हूँ कि वो तो ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों ठीक नहीं है। क्यों आप कहते हैं ना जो मर्जी है, सवाल यह है कि जब आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो उसमें आपकी इंडिविजुअल मर्जी कितनी मैटर करती है। असल चीज ये है, इवन, और ये बात मैं इस्लामिकली तो मैं कहता हूं ना, इवन लिबरल आइडियोलॉजीज के हवाले से भी मैं ये पूछता हूं कि एक किसी सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसके अंदर आप कंसीड क्या करते हैं और आप गेन क्या करते हैं? आप सिक्योरिटी को गेन करते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस को गेन करते हैं, अपनी जाती आरा को, अपनी जाती आजादियों को कंसीड करते हैं। इसको लिबरलिज्म में कहा जाता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी असल में इसी फलसफे पे खड़ी हुई होती है। सो द क्वेश्चन, आपको वेस्ट की आजादियां बड़ी अच्छी लगती हैं, वहां पे रहते हैं, सारा कुछ है, सो ऑन सो फोर्थ। वेस्ट के बहुत से मुल्क है वहां पे इंसेस्ट को जायज करार दिया जा चुका है, लेकिन बहुत से वहां पे नहीं दिया जाता। अब वेस्ट में क्या किसी यूनिवर्सिटी में वहां पे ओपन बहन भाई के इस तरह से ये जो सारा कुछ सिस्टम चलता है, पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में तो एक नीश क्रिएट की जा चुकी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में अगर वो करना चाहें और यूनिवर्सिटी कहे कि नहीं ये हमारे सोसाइटी से मुताबिकत नहीं रखती, और मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं, नॉट ऑन इंसेस्ट के अलावा बहुत चीजों की एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं कि जहां पे हार्वर्ड ने पाबंदी लगाई किसी इवेंट पे, जहां पे पाबंदी लगाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, येल ने, MIT ने पाबंदियां लगाई कि ये हमारे कल्चर के साथ मुताबिकत नहीं रखती हैं, आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। वो क्यों जस्टिफाइड हैं?
اس لیے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ سوسائٹی نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ what is okay and what is not okay. ہمیں بھی یہی رائٹ ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی ہم مسلمان ہیں, ایک اسلامی معاشرہ ہے, ہم مسلمانوں نے یہ طے کیا ہوا ہے, سوسائٹی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کیا چیز رائٹ ہے کیا نہیں رائٹ ہے. ہندو ہولی منائیں, دیوالی منائیں, ان کا رائٹ ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, none whatsoever. لیکن جب مسلمان پاکستان کے ٹیکس پیئر سے چلنے والی یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کی حرام کاری کریں گے تو پھر پاکستانی مسلمان کا یہ رائٹ ہے کہ اس کے خلاف وہ پیسفل ریزسٹنس کو بلڈ کرے, اور یہی کام ہم کر رہے ہیں. اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ چلے سر, یہ معاملہ تو پاکستان کا تھا, تو آپ اس کو ویسٹ کی طرف لے کے چلے گئے ہیں, تو مورالٹی تو ہوتی ہی سبجیکٹیو ہے. تو انسسٹ جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں, یہ لیگل ہے ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, یہ سبجیکٹیو ہے, یہ بنائیں اپنی مرضی سے, جو بھی انہوں نے قانون وغیرہ بنانے ہیں وہ بنائیں. اب دیکھیے ایک بات, یہ ہمارا ویو نہیں ہے, یہ بات ایک نقطہ آیا تھا. چلے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ لیجئے ٹائم کافی, کوئی پروڈکٹیو اس طرح کی ڈسکشن میرے خیال سے ہماری نہیں ہو رہی ہے. تو ہاں بالکل نہیں ہو رہی ہے, یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. آپ دوسرے لوگوں کو لے لیجئے, میں بھی کوئی اس وقت اتنا فری نہیں تھا, میں نے دیکھا اور چلے میں آ گیا. چلیں ایک اور بات, اب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے جو ہے نا اس قسم کے ایونٹس کے, کیونکہ یہ اسلامی روایات کے ساتھ اتنی مطابقت رکھتے نہیں ہیں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہندوستان میں اب ہندو کھڑے ہو کے وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ جو قربانی ہے, یہ جو سلاٹرنگ ہے, ابھی عید قربان بھی آنے والی ہے, کہ یہ ہماری روایات کے ساتھ جو ہے یہ مطابقت نہیں رکھتی ہیں, لہذا ہم نے اس کو بین کرنا ہے. اور اس قسم کے اقدامات وہ بھی اٹھانا شروع کر دیں کہ ہم ان مسلمانوں کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں گے بھائی آپ یہ سلیٹرنگ نہ کریں, کیونکہ وہ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو نان ویج ہوتے ہی نہیں ہیں, سرے سے نہیں ہوتے ہیں. تو ایک کس قسم کا میسج ان کی کلچرز میں جائے گا کہ دیکھیں پاکستانی یہ کر رہے ہیں تو اب ہم بھی یہی کریں گے کہ وہ روایات جو ہمارے مذہب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں یا ان کو ہم نے سرے سے ڈسکریج کرنا ہے. اوکے, جو سر آخری کوسچن ہوگا, میں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے جی میں ایڈریس کر دیتا ہوں. یہ پہلی بات ہے کہ انڈیا کی کئی اسٹیٹس میں یہ پابندی موجود ہے اور ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں کوئی مسلمان کسی ہندو کو اٹھ کے کہے کہ تم ہولی نہیں منا سکتے تو وہ بھی غلط ہوگا, وہ بھی غلط ہے. یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے سرے سے. آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے سیکولر اس معاملے میں ہندو مذہب کے پیچھے چھپ کے اپنے ایول پریکٹس جو ان کی ہے LGBTQ کی, اس کو وہ کیوں ایک فرنٹنگ دے رہے ہیں. دیٹ از دی ایشو. آپ کیوں اتنا آپ لوگ اتنے جتنے پاکستان یہ لبرل مائنڈیڈ لوگ ہیں یہ کیوں اسٹرو مین کر رہے ہیں کہ جو ایشو ہے ہی نہیں اس کو اپنی طرف سے ایشو بنا کے پیش کر رہے ہیں. بھائی انڈیا میں جب وہ گائے کی قربانی کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے. پاکستان میں کیوں اٹھ کے کہے گا کہ آپ کو ہولی کی اجازت نہیں ہے تو ہم اس کو بھی کہیں گے یہ غلط ہے, لیکن یہ ایشو نہیں ہے. خیر میرے خیال میں اب آپ سے چلے جی آپ ایسا دوسروں کو لے لیجئے, ٹھیک ہے جی. تو میں شکریہ آپ کا, لسنر پہ چلے جاتا ہوں, بہت مہربانی. نیکسٹ ٹائم آپ کب آئیں گے اسپیس کے اوپر؟ میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلہ میں زیادہ کوئی LGBTs کے اوپر میری کچھ تیاری ہوگی, میں اس کے اوپر ایک اسپیس بنانا چاہ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کائنڈلی اگر تشریف لائیں, صرف اسی کے اوپر ہی تھوڑی بہت بات چیت ہوگی. جی ضرور, کیوں نہیں, ٹھیک ہے بتائیے گا. تو ٹھیک ہے جی, نہیں کوئی اسلام وغیرہ کے اوپر نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی چلے میری ہے گرپ ہے, تو ذرا ڈسکشن ہو جائے گی, کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس پہ. تو نیکسٹ ویک بھی ہوگا تو آپ کو میں انفارم کر دوں گا. بہت شکریہ سر, بہت مہربانی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جی, تھینک یو. رائٹ, یہ تھے جی ہمارے اینجل فرام اسکائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا بھی اب بغیر انتظار کی, شاید آپ نے کوئی چیز کہنی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. سر ڈی ایم چیک کیجیے گا. میں چیک کرتا ہوں جی, ایک سیکنڈ جی مجھ کو دیجیے. اب یہاں سے میں کیسے چیک کروں؟ اچھا یہاں سے میں ایسے چیک کروں, اوکے. جی ضرور, بالکل صحیح ہے جناب. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی, فرام ہیئر آن آئی ایم
آن مائی اون جناب پہلے میں چلتا ہوں جناب عامر بلوچ صاحب کی طرف. عامر بلوچ صاحب ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں ہیں. جی عامر بلوچ صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی کیسر بھی میں تو ویسے تو کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں, 2 گھنٹے سے میرے خیال میں اسپیس جاری ہے, اور یہ ہولی کے حوالے سے میں تو اتنا کہوں گا کہ میں خود عینی شاہد تھا. میں اس وقت ہولی کے وقت اس مقام پہ ہی کھڑا تھا جہاں پہ یہ ہولی منعقد کی جا رہی تھی, اور اس ہولی